بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صراطی مستقیم سعودی نیوز۔ آج 16 اگست 2026 اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 3 ربیع الاول 1448 ہجری ہے۔ ہم آپ کے لیے سعودی عرب، خلیجی ممالک اور دنیا بھر سے ویزا، لیبر لو، حج، عمرہ، فلائٹ آپریشن اور غیر ملکی ورکرز سے متعلق اہم، لیٹسٹ اور آتھینٹک اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اب تک صرف خبر نہیں بلکہ اس کی درست اور آسان وضاحت بھی پہنچائی جائے، جس سے آپ کو قوانین کو سمجھنے کے لیے رہنمائی مل سکے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ اگر آپ سعودی عرب میں مقیم ہیں اور اپنے نیا پاسپورٹ بنوایا ہے یا پرانے پاسپورٹ کی تجدید کروائی ہے تو 69 ریال فیس کی حقیقت کی مکمل تفصیلات جاننا ضروری ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 69 ریال جوازت کی سرکاری فیس ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ یہ رقم دراصل ایبشر کے آن لائن پورٹل کا سروس چارج ہے، جو ویٹ سمیت وصول کیا جاتا ہے، اور یہ صرف اس وقت لاگو ہوتا ہے جب آپ یہ سروس ڈیجیٹل طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ سعودی میڈیا نے بھی اپریل 2025 میں اسی رقم کی تصدیق کی تھی۔ یاد رکھیں، یہ سرکاری پاسپورٹ فیس نہیں بلکہ صرف ڈیجیٹل سہولت کا چارج ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ سروس دراصل کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایبشر کے موجودہ گائیڈ کے مطابق اس سروس کے ذریعے 3 طرح کے افراد کے پاسپورٹ کی معلومات اپ ڈیٹ کی جا سکتی ہے۔ پہلا، وہ جو خود مقیم غیر ملکی شخص ہے۔ دوسرا، فیملی ممبرز، اور تیسرا، گھریلو ملازمین۔ مگر یہاں ایک اہم بات نوٹ کر لیں، ہر شخص خود اپنے طور پر یہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ گھریلو کارکن ادارے کے ملازم کی صورت میں یہ کام متعلقہ آجر اس کا مجاز نمائندہ ہی کرتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان شرائط کی جو پوری کیے بغیر یہ سروس استعمال نہیں کی جا سکتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اقامہ ریکارڈ پر کوئی ٹریفک خلاف ورزی زیر التوا نہیں ہونی چاہیے۔ جس شخص کا پاسپورٹ اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی تمام ٹریفک مخالفتوں کی ادائیگی پہلے مکمل ہونی چاہیے۔ دوسری شرط کے مطابق اس شخص کے خلاف ہروب یعنی کام سے غیر حاضری کی رپورٹ درج نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سسٹم میں ایسی رپورٹ موجود ہے تو یہ ڈیجیٹل سروس بند ہو جاتی ہے۔ تیسری شرط کے مطابق نیا پاسپورٹ دستیاب ہونا چاہیے اور اس کی تمام تفصیلات جیسے پاسپورٹ نمبر اور میعاد درست طور پر درج کی جانی چاہئیں۔ بعض کیسز میں سفارت خانے سے تصدیق بھی ضروری ہو سکتی ہے۔ چوتھی شرط کے مطابق یہ سروس ہر 5 سال میں صرف ایک بار استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر پچھلے 5 سالوں میں پہلے ہی یہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے تو دوبارہ یہ سہولت دستیاب نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط کے مطابق موجودہ پاسپورٹ کی میعاد سے متعلق پابندی۔ اگر موجودہ پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے میں 1 سال سے زیادہ وقت باقی ہو تو ڈیجیٹل اپ ڈیٹ ممکن نہیں ہوگا۔ دوستو، یہاں ایک خاص احتیاط کی بات جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ پاسپورٹ اپ ڈیٹ کے دوران عام طور پر پرانے پاسپورٹ کی تصدیق درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ کا پرانا پاسپورٹ گم ہو چکا ہے تو اسے عام کیس کی طرح نہ سمجھیں۔ ایسی صورت میں آپ کو ڈائریکٹ جوازت سے رابطہ کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل سروس صرف اس وقت کارآمد ہے جب تمام ریکارڈ اور دستاویزات بآسانی قابل تصدیق ہوں۔ اور اگر ایبشر پر معاملہ مکمل نہ ہو سکے تو جوازت کی تو اصل سروس بھی موجود ہے، جس کے ذریعے متعلقہ دستاویزات منسلک کر کے درخواست جمع کروائی جا سکتی ہے۔ جوازت نے فروری 2026 میں اس سہولت کو دوبارہ واضح کیا تھا۔ ایک اور اہم معلومات کے مطابق پاسپورٹ اپ ڈیٹ کروانے والے مقیم شخص کا سعودی عرب کے اندر موجود ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص سعودیہ سے باہر ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہر صورت میں ایبشر کے ذریعے یہ کام مکمل کر سکے گا۔ اگر تمام شرائط پوری ہوں تو آجر مجاز یوزر اپنے ایبشر اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے آسانی سے یہ سروس استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جو سٹیپ درکار ہے ان میں گھریلو ملازمین کے لیے خدمات المال میں جا کر تحدیث معلومات جواز السفر کو منتخب کرنا ہوگا۔ فیملی ممبرز کے لیے خدمات فراد السر کو منتخب کر کے تحدیث معلومات جواز السفر کا انتخاب کرنا ہوگا۔ نئے پاسپورٹ کی معلومات درج کر کے تفصیلات چیک کرنا ہوں گی جس سے اپ ڈیٹ مکمل ہو سکے گی۔
دوستو سعودی جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹس نے 2025 میں کئی ڈیجیٹل سروسز میں بہتری کا اعلان کیا تھا جن میں یہ سروس بھی شامل ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ان اصلاحات کا مقصد شہریوں اور مقیم افراد کا وقت اور محنت بچانا اور جوازت کی خدمات کو مزید ڈیجیٹل بنانا ہے۔ سعودی عرب میں ٹرک ڈرائیورز بھاری سامان لے جانے والی گاڑیوں اور ہیوی مشینری استعمال کرنے والے افراد کے لیے ایک اہم ٹریفک اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ٹرکوں، بھاری گاڑیوں اور اسی نوعیت کی گاڑیوں کے لیے شہروں میں داخل ہونے اور شہروں سے باہر نکلنے کے مخصوص اوقات مقرر ہیں۔ اگر کوئی ڈرائیور مقررہ اوقات کی پابندی کیے بغیر ممنوعہ وقت میں شہر میں داخل ہوتا ہے یا شہر سے باہر نکلتا ہے تو اسے ٹریفک خلاف ورزی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس خلاف ورزی پر جرمانہ کم از کم 1000 سعودی ریال اور زیادہ سے زیادہ 2000 سعودی ریال تک ہو سکتا ہے۔ سعودی ٹریفک حکام کے مطابق اس ضابطے کا مقصد شہری علاقوں میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا، رش کو کم کرنا اور تمام روڈ یوزرز کے لیے سڑکوں پر حفاظت کو بہتر بنانا ہے۔ دوستو سوشل میڈیا پر بعض اوقات یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے تمام شہروں میں ٹرکوں کے داخلے پر پورے ملک کے لیے ایک ہی اوقات لاگو ہے، لیکن دستیاب معلومات کے مطابق ایسا کہنا درست نہیں۔ ٹرکوں کے داخلے اور اخراج کے ممنوعہ اوقات شہر علاقے، مخصوص سڑک اور ٹریفک کی صورتحال کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ٹرک ڈرائیورز کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ شہر روٹ کے لیے مقررہ اوقات کو ضرور چیک کریں اور صرف عمومی طور پر کسی ایک ٹائم ٹیبل کو پورے سعودی عرب پر لاگو نہ سمجھیں۔ اس لیے اگر آپ ٹرک چلا رہے ہیں یا کسی کمپنی میں ہیوی گاڑیوں کی نقل و حرکت کا انتظام کرتے ہیں تو روانگی سے پہلے اپنے روٹ پر نافذ ٹریفک پابندیوں کو ضرور چیک کریں۔ خاص طور پر شہر کے داخلی راستوں پر پہنچنے کے بعد ممنوعہ وقت شروع ہونے کی صورت میں خلاف ورزی سے بچنے کے لیے پہلے سے اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ معاملہ صرف بڑے ٹرکوں تک محدود نہیں بلکہ حکام کی وضاحت میں ٹرکوں، بھاری سامان آلات لے جانے والی گاڑیوں اور اسی نوعیت کی بھاری گاڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سعودی ٹریفک حکام کی جانب سے ان ضوابط کی پابندی پر زور دینے کا بنیادی مقصد ٹریفک کے دباؤ کو منظم کرنا، رش کے دوران گاڑیوں کی روانی بہتر بنانا اور بڑے حجم کی گاڑیوں سے پیدا ہونے والے ممکنہ ٹریفک خطرات کو کم کرنا ہے۔ سعودی عرب میں اقامہ لیبر اور بارڈر سیکیورٹی قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے حکام نے ایک اور بڑی کارروائی مکمل کی ہے۔ دوستو سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی حکام نے 6 سے 12 اگست 2026 کے دوران یعنی صرف ایک ہفتے میں اقامہ لیبر اور بارڈر قوانین کی خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 14,542 افراد کو حراست میں لیا۔ اسی دوران 12,945 غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے آبائی ممالک واپس بھیج دیا گیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں کس بنیاد پر ہوئیں۔ سعودی پریس کی رپورٹ کے مطابق 7,216 افراد کو اقامہ قانون کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا۔ 3,843 افراد کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کی کوشش پر حراست میں لیا گیا۔ 3,483 افراد کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ مملکت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کے دوران 1,457 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ان میں سے 67% کا تعلق ایتھوپیا سے، 32% کا تعلق یمن سے، جبکہ صرف 1% کا تعلق دیگر ممالک سے تھا۔ اس کے علاوہ 19 ایسے افراد بھی پکڑے گئے جو سعودی سرحد عبور کر کے ہمسایہ ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوستو صرف غیر قانونی تارکین ہی نہیں بلکہ ان کی مدد کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ سفر، رہائش، روزگار فراہم کرنے پناہ دینے میں ملوث 22 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کو کسی بھی قسم کی سفری، رہائشی یا ملازمت کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے اور اس کے لیے سخت ترین سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق جو بھی شخص غیر قانونی غیر ملکیوں کو مملکت میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرے گا اسے 15 برس تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملوث شخص کی گاڑی اور جائیداد بھی ضبط کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی خلاف ورزی نہیں بلکہ ایک ایسا جرم ہے جس کے نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کے علم میں کوئی بھی مشتبہ سرگرمی ہو تو آپ اسے فوری طور پر رپورٹ کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور ریاض میں ٹول فری نمبر 911 پر رابطہ کریں۔
مملکت کے باقی تمام علاقوں میں 999 یا 996 پر کال کر کے اطلاع دی جا سکتی ہے۔ دوستو، سعودی حکام کی جانب سے یہ مہم مسلسل جاری رہتی ہیں تاکہ اقامہ، لیبر اور بارڈر سیکیورٹی قوانین پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ اگر آپ سعودی عرب میں مقیم ہیں، خاص طور پر الشرقیہ اور ریاض کے علاقوں میں رہتے ہیں، تو یہ تفصیلات آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ قومی مرکز برائے موسمیات نے شدید گرمی کی لہر سے متعلق تازہ پیشگوئی جاری کر دی ہے اور ساتھ ہی کچھ علاقوں میں بارش، ژالہ باری اور گرد آلود ہواؤں کی وارننگ بھی دی ہے۔ دوستو، سعودی عرب کے قومی مرکز برائے موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ اتوار سے لے کر بدھ تک مملکت کے کئی علاقے شدید گرمی کی لہر سے متاثر رہیں گے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ الشرقیہ ریجن ہوگا، جبکہ اس کے ساتھ ریاض کے مشرقی اور جنوبی حصے بھی اس گرمی کی لہر سے متاثر ہوں گے۔ مرکز کے مطابق متاثرہ علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی گرمی نہیں بلکہ ایک خطرناک حد تک شدید موسمی صورتحال ہے، جس میں کھلی دھوپ میں زیادہ دیر رہنا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے قومی مرکز کے سرکاری ترجمان نے بھی اپنے بیان میں خبردار کیا تھا کہ اگست، جو موسم گرما کا آخری مہینہ ہے، اس کے دوران مملکت کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ یعنی یہ صرف ایک عارضی لہر نہیں بلکہ پورے مہینے کا ایک عمومی رجحان ہے، اس لیے احتیاط برتنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ موسمیاتی مرکز نے کچھ علاقوں کے لیے مختلف نوعیت کی وارننگز بھی جاری کی ہے۔ جازان، اسیر الباحہ اور مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ تبوک اور نجران کے بعض حصوں میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ ریجن میں بھی گرد آلود تیز ہوائیں چلنے سے ویزیبلٹی محدود ہو سکتی ہے، جو ڈرائیونگ کے دوران خاص طور پر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے موسم میں کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں۔ دن کے گرم ترین اوقات میں کھلی دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ اگر آپ باہر کام کرتے ہیں تو وقفے وقفے سے سایہ دار جگہ پر آرام کریں۔ گرد آلود ہواؤں والے علاقوں میں سفر کے دوران گاڑی کی رفتار کم رکھیں کیونکہ حد نگاہ اچانک کم ہو سکتی ہے۔ دوستو، قومی مرکز برائے موسمیات نے تمام شہریوں اور رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ اور آفیشل سوشل میڈیا کے ذریعے موسم کی تازہ صورتحال سے مسلسل اپڈیٹ رہیں، کیونکہ موسمی الرٹس وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں۔